جو حکم ملا ہے ہم اس کی تعمیر کریں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی ہے کہ دونوں مل کر میرے گھر کا طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف اور پاک رکھو۔ دونوں باپ بیٹا اس مقام پر چلے گئے جہاں حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتانے پر جھونپڑی بنائی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کی خبر نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کو جھاڑو دے دیا، جس سے بیت اللہ شریف کی بنیادیں نظر آنے لگیں اور دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر انہوں نے پہلی بنیاد پر ہی کعبہ کی بنیاد رکھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے، اور دونوں کی زبان پر یہی دعا تھی کہ اے ہمارے پروردگار، یہ کام ہماری طرف سے قبول فرمائے، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو، جب دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام انتہائی پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکم سے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اونچا ہونا ہوتا، یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے نیچے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کا کام اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشان پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ بعد میں آنے والے اہل ایمان اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم بولا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا دیا ہم نے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی: دور سینا، دور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی اور جبل حرا کے پتھروں سے۔ یہ وہی 5 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے، لیکن آپ تلاش کرنے کے باوجود ایسا پتھر تلاش نہیں کر سکے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف میں پھیلی ہوئی تھی۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لایا ہے جس نے مجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جو تعمیر کی تھی اس کی چھت نہیں تھی، اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جہالت اور دور اسلام میں یہ کتنی مرتبہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ دوستو، حجر اسود کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور جنت سے لایا گیا ہے۔ اس کی فضیلت پہلے سے موجود تھی، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی قدر و منزلت کا اظہار ہر سو ہو گیا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے حجر اسود، عمر نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، عمر نے تجھے اس لیے چوما ہے، بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ دوستو، چوتھی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر قریش مکہ نے اس لیے کی تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دے دی تھی اور چنگار غلاف پر پڑ گئے، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ لگ گئی تھی اور ہر سمت سے دیواریں پھٹ کر کمزور ہو گئی تھیں۔ اور کچھ عرصہ کے بعد مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا، جس سے حفاظت کے لیے اہل مکہ نے حفاظتی بند بھی باندھے ہوئے تھے، مگر سیلاب اس قدر زوردار تھا
کے بند بھی ٹوٹ گئے اور سیلاب کا پانی حرم کعبہ میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور دیواریں منہدم ہونے لگیں۔ اب کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر ایک مسئلہ درپیش تھا کہ کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ کعبہ کے لیے لائے گئے نذرانے ڈال دیتے تھے۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی، مگر وہ اسی کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ، جو کہ ایک اژدہا کی مانند تھا، اس کو تعینات کر دیا، جو کہ ہر وقت کنویں کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے قریب نہیں جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا اور وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ اب قریش مکہ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اقدام پر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اب کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور دروازے کو بھی اونچا لگایا جائے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ کعبہ کی تعمیر میں تمام قریش قبائل نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی اپنی مبارک گردن پر پتھر رکھ کر ڈھوتے رہے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع کی گئی۔ جب دیواریں حجرہ اسود تک اونچی ہو گئیں تو پھر حجرہ اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا اس نوبت تک پہنچ گیا کہ تمام قبائل نے ایک دوسرے پر تلواریں تان لیں۔ 4-5 دن اسی جھگڑے میں گزر گئے۔ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص مغیرہ بن عبداللہ بن مخدوم تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہو۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ سب کہنے لگے کہ یہ امانت دار شخص ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اس میں رکھا اور فرمایا ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی شخص اس کپڑے کو پکڑ لیں اور پھر سب مل کر اسے اٹھائیں۔ جب سب اصل جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو امن و سکون اور محبت سے حل فرما دیا۔ دوستو، کئی سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حجاج نے مکہ پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور گولہ باری شروع کر دی اور بیت اللہ شریف کی دیواریں خستہ حال کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ مکہ کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا کہ اے بندہ خدا، تو دور دراز سے آنے والے لوگوں کا خیال کر اور انہیں طواف بیت اللہ شریف اور صفا مروہ کی سعی کرنے کا موقع دے۔ حجاج ان کی باتوں سے بہت ہی متاثر ہوا اور گولہ باری بند کر دی۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج نے تعمیر کعبہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کو خالی کروا دیا اور تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ خانہ کعبہ کی ہر چیز ابن زبیر کی بنائی ہوئی ہے۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر کو خالد بن عبداللہ کو 38,000 دینار بھیجے، جس سے اس نے کعبہ کے دروازے پر، نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے فتوے چڑھا دیے۔ ولید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ 7ویں اور آخری تعمیر کا شرف سلاطین آل عثمان سے مراد سلطان مراد ابن سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ کعبہ میں سیلاب کے باعث کعبہ کی شامی اور غربی دیواریں اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ سلطان مراد نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور اس کی تعمیر سن 1040 ہجری میں مکمل ہوئی۔ جس طرح حجاج نے بنوائی تھی اسی طرح سلطان مراد نے بنوائی۔ سلطان مراد کی تعمیر موجودہ دور تک باقی ہے۔ دوستو، ہارون رشید نے اپنے زمانے میں حضرت امام مالک سے فتویٰ دریافت کیا کہ میں خانہ کعبہ کو کلی طور پر منہدم کر کے از سر نو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا بالکل نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے بادشاہوں کا کھلونا نہ بناؤ کہ جب چاہا مسمار کر دیا اور جب چاہا تعمیر کر دیا، اب قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد ایک حبشی اس کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو مسمار کر ڈالے گا۔ دوستو، چند سال قبل خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوانا سعودی عرب گورنمنٹ کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ پاکستانی کاریگروں کی زیر نگرانی تیار ہوا۔ سلطان مراد کی تعمیر آخری تعمیر ہے جو اس وقت تک اہل ایمان کے دیدہ دل کو منور کر رہی ہے۔ دوستو، فرمان مصطفیٰ ہے، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے جس کا اصل مسکن اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔